تراویح کی نماز کی ابتدا کب سے ہوئی، لہذا اس کی ابتدا یعنی تراویح کی ابتدا کب ہوئی اس کی تھوڑی سی تفصیل اس میں دیکھیں۔ تراویح کی نماز سب سے پہلے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائی۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سن 14 ہجری میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ کو ایک جماعت پر جمع فرما دیا، جس کی تفصیل جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو المغنی جو فی فقہ الامام احمد بن حنبل الشیبانی اس کے اندر بڑی تفصیل سے نقل کیا ہے۔ المغنی کے اندر، المغنی لابن قدامہ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر بڑی تفصیل سے اس کی تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ تھوڑی سی عبارت میں پڑھ دیتا ہوں، باقی تفصیل آپ مغنی کے اندر دیکھیں، حوالہ اس کا دے دیتا ہوں۔ چنانچہ لکھا ہے قال وقیام شہر رمضان 20 رکعہ یعنی صلاۃ التراویح فہی سنت مؤکدہ واول من سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے بڑی تفصیل ہے اس عبارت کے اندر۔ چنانچہ مغنی ابن قدامہ جو فقہ حنبلی کی کتاب ہے اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 833 کتاب الصلاح مسئلۃ و فصول حکم صلاۃ التراویح جو دارالفکر بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے سن 1405 ہجری کا، اس کے اندر اسی صفحے پر آپ کو ملے گی۔ باقی اگر اور ہو تو پھر نسخہ بدل جانے سے صفحہ نمبر بھی بدل جاتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی امامت پر جمع کر دیا تھا، جس کی تفصیل نقل کی ہے ابن قدامہ ہی کے اندر۔ اس کے اندر تفصیل سے اسی صفحے پر ابن قدامہ المغنی ابن قدامہ کی پہلی جلد صفحہ 833 پر نقل کیا ہے مسئلۃ قال وقیام شہر رمضان 20 کے عنوان کے تحت ہی۔ تیسری صورت یہ کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کا جو انتقال ہوا وہ سن 19 ہجری میں ہوا ہے، جس کی تفصیل اسد الغابہ کے اندر موجود ہے۔ لکھتے ہیں وقال ابو عمر مات سنت 19، یہ اسد الغابہ پہلی جلد صفحہ 50 ترجمہ ابی بن کعب جو مکتبۃ الاسلامیہ بطہران 1377 ہجری کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی پہلی جلد صفحہ 50 پر ہے۔ لہذا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال 19 ہجری میں ہوا۔ 5 سال تک وہ خود بھی 20 رکعت تراویح پڑھاتے رہے اور دوسرے حضرات بھی 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جیسے عظیم صحابی نے اس دوران کسی بھی روایت کو 20 رکعت والی روایت کے خلاف پیش نہیں کیا۔ اگر ہوتی تو ایک تو فاروق اعظم جیسا متبع سنت انسان اللہ کے رسول کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور پھر یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی روایت نہیں پیش کی۔ لہذا 20 رکعت تراویح کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوئی، اور پھر اس کا خوب اہتمام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا، اور اس کے بعد سے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک امت کا سواد اعظم جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھتا چلا آیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے ہی کرتا رہے گا۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھنی ہے تو تراویح کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کی صفحہ 46 اور 47 پر دیکھ سکتے ہیں۔